میری اہلیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے جب لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم رخصت ہوئی تھی، تمہیں پتہ ہے کیسا منظر ہوتا ہے، تم بتاؤ۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پر سواری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ جو بچی جس کا نکاح ہوتا ہے، یہ جو دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے، یہ بھی گویا یوں سمجھیے کہ اس دن گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس لیے کہ جیسا رونا میت کے گھر سے نکلنے پر ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے، ایسا ہی صدمہ ماں باپ کے دل کو اس دن ہوتا ہے۔ خود بچے بھی تڑپتی ہے کہ آج ماں باپ چھوٹ رہے ہیں اور آج گھر چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں اگلے گھر میرے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا، پتہ نہیں وہ جو ساس ہے جو میری ماں بنے گی دوسری، وہ پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے، سسر کا مزاج کیسا ہے، اور جس شوہر کے پلے میں بندھی ہوں پتہ نہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج تک کی زندگی تو ماں باپ کے زیر سایہ بڑے محبتوں کے ساتھ انجوائے کے ساتھ گزاری، آج کے بعد کی زندگی میں کچھ پتہ نہیں ہے، مکمل ڈارک اور اندھیری ہے، پتہ نہیں کیسی گزرے گی۔ تو کتنی بڑی قربانی دے کے وہ گھر سے نکلتی ہے۔ میری اہلیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے جب لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم رخصت ہوئی تھی، تمہیں پتہ ہے کیسا منظر ہوتا ہے، تم بتاؤ۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پر سواری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ جو بچی جس کا نکاح ہوتا ہے، یہ جو دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے، یہ بھی گویا یوں سمجھیے کہ اس دن گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس لیے کہ جیسا رونا میت کے گھر سے نکلنے پر ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے، ایسا ہی صدمہ ماں باپ کے دل کو اس دن ہوتا ہے۔ خود بچی بھی تڑپتی ہے کہ آج ماں باپ چھوٹ رہے ہیں اور آج گھر چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں اگلے گھر میرے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا، پتہ نہیں وہ جو ساس ہے جو میری ماں بنے گی دوسری، وہ پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے، سسر کا مزاج کیسا ہے، اور جس شوہر کے پلے میں بندھی ہوں پتہ نہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج تک کی زندگی تو ماں باپ کے زیر سایہ بڑے محبتوں کے ساتھ انجوائے کے ساتھ گزاری، آج کے بعد کی زندگی میں کچھ پتہ نہیں ہے، مکمل ڈارک اور اندھیری ہے، پتہ نہیں کیسی گزرے گی۔ تو کتنی بڑی قربانی دے کے وہ گھر سے نکلتی ہے۔ میری اہلیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے جب لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم رخصت ہوئی تھی، تمہیں پتہ ہے کیسا منظر ہوتا ہے، تم بتاؤ۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پر سواری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ جو بچی جس کا نکاح ہوتا ہے، یہ جو دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے، یہ بھی گویا یوں سمجھیے کہ اس دن گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس لیے کہ جیسا رونا میت کے گھر سے نکلنے پر ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے، ایسا ہی صدمہ ماں باپ کے دل کو اس دن ہوتا ہے۔ خود بچی بھی تڑپتی ہے کہ آج ماں باپ چھوٹ رہے ہیں اور آج گھر چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں اگلے گھر میرے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا، پتہ نہیں وہ جو ساس ہے جو میری ماں بنے گی دوسری، وہ پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے، سسر کا مزاج کیسا ہے، اور جس شوہر کے پلے میں بندھی ہوں پتہ نہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج تک کی زندگی تو ماں باپ کے زیر سایہ بڑے محبتوں کے ساتھ انجوائے کے ساتھ گزاری، آج کے بعد کی زندگی میں کچھ پتہ نہیں ہے، مکمل ڈارک اور اندھیری ہے، پتہ نہیں کیسی گزرے گی۔ تو کتنی بڑی قربانی دے کے وہ گھر سے نکلتی ہے۔ بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے، اللہ نے اگر گنجائش دی ہے، کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہے۔ پاکٹ منی جسے کہتے ہیں، وہ ہر آدمی کی اپنی مالی حیثیت سے ہوتی ہے۔ کروڑ روپے آدمی وہ 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے، ایک متوسط آدمی 5,000 بھی دے سکتا ہے، 500 بھی دے سکتا ہے، وہ تو ہر آدمی کی مالی حالت۔ اس میں بیگم کو دے کے بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے۔ یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، جس کی جاب نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے، یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہے؟ یار عزت دار آدمی یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں۔ بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہوں، ابا